بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج پاکستان میں بہت زیادہ گہما گہمی رہی. پاکستان میں کچھ پریس کانفرنسز ہوئی ہے, کچھ میٹنگز ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہے. سب سے بڑی ملاقات جو ہوئی ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں. دوسری بڑی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. ایک بہت بڑا میٹنگ آپ کے لیے ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کا جو گروپ ہے, جو پارٹی ہے, اس کے جو سرکردہ ممبران ہیں ان کے بیچ میں. اور یہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہے. اس کا مین ایک ہی ایجنڈا تھا, لانگ مارچ. لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بعد میں پریس کانفرنس میں کہا اپنی میٹنگ کے بعد. جے یو آئی ایف کی جو میٹنگ چلی تھی, میٹنگ کے بعد اس نے جو پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس میں اس نے چونکا دینے والی باتیں کی. ناظرین اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں ناظرین ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کے ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. ناظرین بات چل رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ اس نے اپنے پریس کانفرنس میں ایک تو یہ بہت بڑا دعویٰ کر لیا کہ 15 لاکھ سے زیادہ عوام پاکستان سے اکٹھے کر کے ہم اسلام آباد لے کر آئیں گے. اسلام آباد میں 15 لاکھ کا ہجوم اکٹھا کرنا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر خدا نخواستہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نہ کر سکے تو بہت بڑا نقصان ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گروپ کو, اس کی پارٹی کو. کیونکہ بات کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو سکسیسفلی کر کے گزرنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. مولانا صاحب نے دوسرا اعلان کیا کہ 27 تاریخ کو, اس مہینے کے 27 تاریخ کو پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے جو جلوس ہے, لوگ جلوسوں کی شکل میں اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے. اور 29 تاریخ کو لانگ مارچ ہم لوگ کریں گے اسلام آباد میں. ایک ٹائم تک کہ مولانا صاحب بیان دیتے تھے کہ ہم اسلام آباد لاک ڈاؤن کریں گے. لاک ڈاؤن کہنا آسان ہے لیکن یہ کرنا مشکل ترین کام ہے, بلکہ ناممکن کی حد تک جو ہے مشکل کام ہے. لاک ڈاؤن سے یہ لوگ آگے دھرنے پہ کہ ہم لوگ دھرنا دیں گے. دھرنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد میں پکے بیٹھ جائیں گے. لیکن اب آہستہ آہستہ مولانا صاحب اس بات پہ آئے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. مطلب ہے کہ ہم پورے پاکستان سے لوگ لے کر آئیں گے, اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر ہم لوگ واپس چلے جائیں گے. آج فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سے میٹنگ کی. ملاقات میں جو مین ایجنڈا تھا کہ پیپل پارٹی جے یو آئی ایف کا ساتھ دے. بلاول بھٹو زرداری آلریڈی کہہ چکے ہیں, وہ پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ ہم لوگ فزیکلی پیپل پارٹی انوالو نہیں ہوگی اسلام آباد لاک ڈاؤن میں, اسلام آباد دھرنے میں, اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے میں. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان نے بھی دھرنا دیا تھا تو پیپل پارٹی نے ساتھ نہیں دیا تھا. حالانکہ اس ٹائم پہ بھی پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن, دھرنا یا یہ چیزیں جو ہے نا جو مختلف ایشوز ہے اس کا حل نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ریل سٹوری یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے جو مین سرکردہ بندے ہیں, جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے والد صاحب آصف زرداری صاحب ہے, فریال تالپور صاحبہ ہے, یا اور بہت سے بندے, شرجیل میمن ہو گیا, اس طرح کے بندے ان کے جیلوں میں آج کل بند ہے. ان پہ کیسز چل رہے ہیں اور بہت بڑے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ہے, فیک اکاؤنٹس کیسز ہے, اور بہت بڑے جو کرپشنز ہے ان کے کیسز چل رہے ہیں جس میں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور پیپل پارٹی کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے سندھ کی حکومت. سندھ کی حکومت اگر ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو سمجھ جائیے ناظرین کہ پیپل پارٹی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور ابھی جو مختلف سیٹوں پہ جس طرح سی ایم سیٹ ہے یا اور بہت اچھی وزارتیں ہیں, ایسے بندوں کے پاس ہے کہ جن کے خلاف انکوائریز چل رہی ہے, لیکن ان سیٹس کا تقاضا ہے کہ اس طرح اوپنلی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. اگر زرداری صاحب کو بھی کچھ سیف سائڈ مل رہی ہے تو سندھ حکومت کی وجہ سے مل رہی ہے, کیونکہ سندھ کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ مین وجہ یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے. دوسری سائڈ پہ نون لیگ ہے. نون لیگ میں دو بڑے گروپس ہیں, ایک شہباز گروپ ہے, ایک نواز گروپ ہے. نواز گروپ کی تو خواہش ہے کہ وہ لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کرے اور ساتھ دے مولانا صاحب کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز گروپ ہے, نواز شریف بذات خود اس کی صاحبزادی, یہ ان کے اپنے مین بندے جو حامی تھے نواز شریف کے, وہ لوگ جیلوں میں بند ہے. کچھ کو سزائیں ہو چکی ہے تو کسی کا کیس چل رہا ہے, اور کیسز بھی وہ کیسز ہے کہ جو 100% ایتھینٹک اور
پروف شدہ کیسز ہے اور ان قریب جو ہے نا ان کو سزائیں ہونے والی ہے. اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اس منطق پہ عمل کرتے ہوئے وہ مولانا صاحب کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ شہباز گروپ جو ہے وہ لوگ نہیں چاہتے, کیونکہ ان لوگوں کی سوچ نواز گروپ سے مختلف ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے ہاتھ میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن کی نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو سیف سائڈ مل رہا ہے. اور جب نون لیگ حکومت میں تھی اس ٹائم پہ بھی شہباز اور نواز کے بیچ میں, ان دو بھائیوں کے بیچ میں کلیشز چل رہے تھے, لیکن اس طریقے سے اوپن نہیں ہوئے تھے. ٹائم بائی ٹائم کچھ ایشوز جو ہے نا سامنے آ جاتے, لیکن موسٹلی چیزیں جو ہے نا یہ لوگ ہیڈن رکھ رہے تھے. آج نواز شریف نے اور شہباز شریف نے جیل میں ملاقات کی. شہباز شریف صاحب گئے تھے جیل میں ملنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس, کیونکہ اس کے محترم بھائی جیل میں ہیں. ملاقات میں بھی جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ ہوا یا یہ باتیں ہوئی, جو اندرونی کہانی ہے ہمارے سورسز سے, کہ شہباز شریف نے اسٹریٹ کہا کہ میں سربراہی نہیں کروں گا اس دھرنے کی نون لیگ کی طرف سے. نواز شریف کی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے. کل آلریڈی نون لیگ کے وفد کی ملاقات ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور اس میں مولانا صاحب سے انہوں نے ٹائم مانگ لیا تھا. نون لیگ کی خواہش تھی کہ ایک تو ہمیں ٹائم دیا جائے, کیونکہ کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ وہ جو پوائنٹس ہے اس پہ متفق نہیں ہو رہے تھے نون لیگ والے اور مولانا فضل الرحمان گروپ, کیونکہ مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ ہم ایکسٹریم لیول تک جائیں, اور نون لیگ کبھی بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہتی. ایک انہوں نے کل ٹائم مانگا, کچھ جو ہے نا ایشوز یا پوائنٹس ایسے کہ ان پہ متفق نہیں ہو رہے تھے. نون لیگ والوں نے کہا کہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا جائے, کم از کم 15 نومبر کے بعد کا ٹائم رکھا جائے اس احتجاج کے لیے. آج مولانا صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب چونکہ اس کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ بہت ہائی ہے پولیٹیکلی, تو مولانا صاحب کو کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ پیپل پارٹی تو ساتھ نہیں دے رہی, نون لیگ والے بھی جو ہے نا پیچھے ٹوٹلی ہٹ چکے ہیں. اس لیے آج جو ہے نا کل جو نون لیگ والے نے ٹائم مانگا تھا اس کے اگینسٹ آج مولانا صاحب نے کہا کہ ہم ٹائم میں مزید ترمیم نہیں کر سکتے, اور 27 تاریخ کو مختلف شہروں سے جلسے جلوسوں کی شکل میں جو ہے نا لوگ اسلام آباد کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, اور 29 کو ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے. مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جس کارڈ کو کھیل رہے ہیں وہ کارڈ ایسا ہے کہ لوگ آلریڈی سمجھ چکے ہیں. ناموسی رسالت کی بات کی, کیونکہ ناموسی رسالت تحفظ کا نام دیا جا رہا ہے اس چیز کو. جو توہین رسالت قانون پہ پچھلی حکومت میں, نون لیگ کی حکومت میں, جب مولانا صاحب آلریڈی اتحادی تھے نون لیگ کے, ایک بل پاس ہوا تھا, بل میں ترمیم کی گئی تھی. توہین رسالت کے بل میں ترمیم میں مولانا صاحب کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ جس دن سینٹ سے یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس دن سینٹ کی صدارت کون کر رہا تھا, اور کیا مولانا صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس دن سینٹ میں کون کون سے ارکان اجلاس میں شریک تھے, اور اس کے باوجود جو ہے بل پاس ہو گیا. اس دن مولانا صاحب نے کوئی تقریر نہیں کی, بلکہ کئی دنوں تک اس چیز کو پروٹیکٹ کرتے رہے. لیکن جب مولانا صاحب کو پتہ چل گیا کہ ابھی تیر ہاتھ سے نکل چکا ہے اور لوگ اویئر ہو گئے ہیں اس بات سے, تو پھر مولانا صاحب نے کچھ تھوڑا بہت بولنا شروع کر دیا. لیکن چونکہ اتحادی ہونے کے ناطے اس طرح نہ لاک ڈاؤن, نہ دھرنا, اور نہ کوئی لانگ مارچ کی کال دے دی, اور نہ ہی اسی ٹائم پہ اعلان کیا کہ ہم حکومت میں مزید نہیں رہیں گے. حکومت کے مزے ہر ایک بندہ لوٹتا رہا. ایٹ دی اینڈ جب حکومت کے چند دن رہ گئے تو مولانا صاحب نے کہا حکومت پہ کچھ الزامات لگانا شروع کر لی. حالانکہ 5 سال یا کچھ کم 5 سال تک مولانا صاحب کو وہ غلط چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی, کیونکہ عہدوں کی بہت بڑی پاور ہوتی ہے ان لوگوں کی نظر میں. جو اور اپوزیشن پارٹیز ہے, جس طرح اچکزئی گروپ ہو گیا, ANP ہو گیا, شیرپاؤ گروپ ہو گیا, تو وہ لوگ لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں لے کر نہیں آ سکتے. اگر اس طرح کے اجلاس یا اس طرح کے چیزوں کو اگر کامیاب کرنا ہوتا ہے, دھرنوں کو کامیاب کرنا ہوتا ہے, تو اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ حقیقت میں ساتھ دیتی تو پھر کافی زیادہ چانسز تھے کہ ان کو کامیاب کیا جائے. لیکن اگر ہم پاس کی ہسٹری دیکھیں تو ہر موڑ پہ فضل الرحمان صاحب نے نون کا اور PPP کا ساتھ دیا ہے, لیکن ہر اس موڑ پہ جب مولانا صاحب کو ضرورت پڑی ہے تو ان لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے, ساتھ بھی نہیں دیا, اور وہ مولانا صاحب کی بدنامی کا سبب بنا.
2018 میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن میں جو ہے نا بہت بڑے بڑے جو برج ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, مولانا صاحب اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں, اسفندیار اپنی سیٹ ہار جاتا ہے, ایچکزئی اپنی سیٹ ہار جاتا ہے, اور بھی بہت سے لوگ. پوری اپوزیشن اس ٹائم پہ, حالانکہ ابھی کوئی حلف برداری نہیں ہوئی, عمران نے حکومت نہیں بنائی, لیکن عمران خان کی حکومت کا پتہ چل گیا تھا کہ ابھی عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنا لیں گے. تو ایسے پوزیشن پہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا, اور پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ جتنی بھی پارٹیز ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے یا مشورہ ہے کہ جتنے بھی ایم این ایز ہمارے جیتے ہیں وہ حلف نہ اٹھائے. لیکن مولانا صاحب کا ساتھ کسی نے نہیں دیا, اور اس میں مولانا صاحب کو بیک پہ جانا پڑا, اور ان کے اپنے بندوں نے بھی بعد میں حلف اٹھا لیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے. اس میں بھی کسی پارٹی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. پھر آگے چل کے مولانا صاحب نے جو ہے نا اے پی سی بلا لیا. اے پی سی میں مولانا صاحب زور دے رہے تھے کہ ہم مین جو پوائنٹ رائز کرے وہ یہودی لوبی کا کر لے, عمران خان پہ یہودیوں کا ایجنٹ اس کارڈ کو کہہ لے. کسی نے جو ہے نا مولانا صاحب کا ساتھ نہیں دیا. ایٹ دی اینڈ باہر آ کے پریس کانفرنس مجبوراً یہ کرنی پڑی کہ ہم سینٹ چیئرمین سنجرانی صاحب کو ادھر نہیں رکھ سکتے, اس کو ہم ادھر برداشت نہیں کر سکتے, ہم سینٹ چیئرمین کو ہٹائیں گے, اور اس کے لیے جو ہے نا ہم موومنٹ آگے لے کر جائیں گے. وہ دن بھی آیا کہ سینٹ کا اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران جو ہے نا کیونکہ ووٹنگ ہونی تھی, ووٹنگ سے پہلے جو ہے نا لوگ کھڑے ہو گئے. پتہ چلا کہ یار جس طرح اپوزیشن والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے پورے ہیں اور ہمارے ووٹ پورے ہیں, اس کی وجہ سے سنجرانی صاحب اس سیٹ سے ہٹ جائیں گے. لیکن گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد جب رزلٹ آتا ہے, 2 گھنٹے بعد جب رزلٹ آتا ہے, تو رزلٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہوتے وقت جو ہے نا ووٹ پورے ہیں, لیکن پول ہوتے وقت ووٹ غائب ہو گئے. مطلب کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر ادھر بھی مولانا صاحب کو دھوکہ دے دیا. اے پی سی دوبارہ بلا لی گئی. بہت بڑی شرمندگی ہوئی ان لوگوں کو. اے پی سی میں جو ڈیسیجن ہوا تھا کہ سنجرانی صاحب کو ہٹائیں گے, اس میں ناکامی کے بعد جو ہے نا اسلام آباد لاک ڈاؤن کی بات شروع ہو گئی. نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مولانا صاحب کو فرنٹ پہ کر دیا. فرنٹ پہ اس کو لا کر جب مین ٹائم آیا تو اس میں بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ساتھ نہیں دینا چاہ رہے. شروع میں مولانا صاحب لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے, لاک ڈاؤن کے بعد وہ دھرنے پہ آ گئے, دھرنے کے بعد جو ہے نا صرف اور صرف لانگ مارچ پہ آ گئے. لانگ مارچ مطلب کہ اسلام آباد جائیں گے, اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر ہم لوگ واپس آ جائیں گے. پیپل پارٹی نے کافی دن پہلے اسٹریٹ اوے بیان دے دیا تھا, بلاول بھٹو زرداری نے, بلکہ مختلف مواقع پہ اس نے یہ بات کی کہ ہم مین کے پیپل پارٹی فزیکلی اس لانگ مارچ, دھرنا یا لاک ڈاؤن میں فزیکلی انوالو نہیں ہوں گے. ہماری مخلصانہ صرف دعائیں ان کے ساتھ ہوگی. تو صرف دعاؤں سے تو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نہیں چل سکتی. نون لیگ والے پھر بھی جو ہے نا کچھ چانسز نظر آ رہے تھے کہ شاید مولانا صاحب کا ساتھ دے دے, لیکن سب پاکستانی عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جو لوگ اندر ہیں ان کے کچھ ڈیل وغیرہ کی باتیں چل رہی تھی, اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں اگر ایکسٹریم لیول پہ جائیں گے یہ لوگ تو نقصان سب سے زیادہ انہی کا ہوگا. اس لیے مختلف بہانے بنا کر کل جب نون لیگ کے وفد اور مولانا صاحب کے وفد کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو نون لیگ والے مولانا صاحب کو اسٹریٹ کہتے ہیں کہ ایک تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے, دوسرا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیا جائے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم تیار نہیں ہیں. اور آج شہباز شریف نے نواز شریف کو بھی جیل میں اسٹریٹ ورڈز میں یہ کہا ہے کہ میں اس چیز کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں سربراہی کروں اس دھرنے کے لیے نون لیگ والوں کی, کیونکہ جو شہباز گروپ ہے وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں حکومت کے لیے بنسبت نواز شریف کے. اگر دوسری سائڈ پہ ہم لوگ ناظرین دیکھیں کہ ناموسی رسالت کے نام پہ یہ لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں, لوگوں سے چندہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ناموسی رسالت کے لیے جو نا ہم لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. ناموسی رسالت کے لیے تو جو ایکشن حقیقت میں عمران خان نے امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جو حق ادا کیا ہے
کوئی مائیکا لال اس سے پہلے نہیں کر سکا. حضور پاک کی زندگی کو اس نے جس طرح پیش کیا، مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو باتیں ہوئی، عمران خان نے جو حضور پاک کی زندگی کا ہماری زندگی کے لیے جو اہمیت تھی اس پہ جو بات کی، اسلام فوبیا پہ جو بات ہوئی، اس طرح کی باتیں کسی نے نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو حقیقت میں، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں اسلام سے محبت کرتا ہو. یہی مولانا صاحب کتنے عرصے سے یہ ایشو رائز کر رہا تھا کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. عمران خان نے امریکہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ یہودیوں کے اور اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے. لیکن امریکہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے عمران خان نے اسٹریٹ ورڈز میں کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک وہ فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، فلسطین کو آزاد نہیں چھوڑتے. تو اور کیا رہ جاتا ہے؟ یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کو ہی جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کر رہا. لیکن افسوس کی بات کہ مولانا صاحب یا کچھ لوگ اسلام کارڈ کھیل کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے مدارس میں اس لیے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ان کو تکلیف دے، ان کو اسلام آباد لے کر جائے. شیخ رشید نے آج ایک بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب آج کل کے دنوں میں، چونکہ ڈینگی کے بہت زیادہ کیسز اسلام آباد میں درج ہو چکے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے نا ڈینگی سے متاثر ہیں کہ ان دنوں میں مولانا صاحب آئے اور ڈینگی سے اللہ نہ کرے مولانا صاحب متاثر ہو جائے. تو مولانا صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پرائے بچے جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے پول جیسے بچوں کو مدارس میں اس لیے داخل کرایا ہے کہ اسلام کے چراغ بن کے ادھر سے نکلے، وہ اسلام باز ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی کا بھی بچہ اگر ڈینگی مچھر کی وجہ سے افیکٹ ہوا، کچھ کیجویلٹیز اللہ نہ کرے ہو جائے، تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا مولانا صاحب ذمہ دار ہوں گے؟ اللہ کرے کہ مولانا صاحب ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، پیپل پارٹی کے لوگ ہو، جو بھی ہو، اللہ کرے کہ وہ حقیقت میں پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے استعمال ہو. ہمیں ذاتی طور پر نہ کسی سے دشمنی ہے اور نہ ہی کسی کے فیور میں. ہر اس بندے کی فیور ہم کرتے رہیں گے جو اسلام کے حق میں ہو، جو پاکستان کے حق میں ہو، جو اسلام کے اگینسٹ ہو، پاکستان کے اگینسٹ ہو. ہم اوپنلی اس کے اگینسٹ رہیں گے. ناظرین شکریہ.